السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام کو کھچڑا بنایا جاتا ہے، جس کو حلیم بھی کہتے ہیں، دلیم بھی کہتے ہیں۔ مختلف دالیں ہوتی ہیں اس میں اور گیہوں بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو مکس کر کے جو ایک کھانا تیار کیا جاتا ہے اسے کھچڑا کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس کھچڑا بنانے کو کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے کہ بھئی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو وہاں سے اتر کر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کھچڑا بنایا تھا، تو ہم ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اور ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کا حوالہ کہاں لکھا ہوا ہے، کسی صحیح حدیث میں ہے یا کسی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کوئی حوالہ ہمیں پیش نہیں کیا، یعنی کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکے۔ ایک دو لوگوں سے ہماری بات ہوئی اس سلسلے میں، بس انہوں نے اتنا حوالہ دیا کہ تفسیر روح البیان اور پارہ نمبر 12 اور نوح علیہ السلام کا قصہ، بس اتنا انہوں نے حوالہ دیا۔ ہم نے تفسیر روح البیان اٹھا کر کے دیکھی تو تفسیر روح البیان میں کہیں بھی اس طریقے کی کوئی بات لکھی ہوئی نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کی تاریخ کو کھچڑا تیار کیا تھا۔ اس کے علاوہ تفسیر قرطبی اور تفسیر مظہری میں اتنا لکھا ہوا ہے کہ 10 محرم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو وہاں سے اترنے کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو یہ حکم کیا تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طوفان کو روک دیا ہے، تو اس لیے تمام ہی لوگ شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں۔ تفسیر مظہری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے دوسری تفسیر کی کتاب اور تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہو یہ بات۔ 2 کتابیں میری نظروں سے گزری ہیں، ان دونوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن کسی بھی کتاب میں یہ بات مجھے لکھی ہوئی نہیں ملی کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا نہیں کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش، ان کی پیروی کرنے کا حکم ہمیں قرآن میں کہیں بھی نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ ایک جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک جگہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو آپ کہیے ان سے کہ یہ میری اتباع کریں، یہ میری پیروی کریں، یہ میرے نقش قدم پر چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں کسی بھی نبی کی پیروی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ تم نوح علیہ السلام کی سنت پر چلو، نہ ہی اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ زکریا ہے، یحییٰ ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یعنی جتنے بھی پیغمبر ہیں، خاص طور سے مشہور جو 25-26 نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے، ان میں سے کسی بھی پیغمبر کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا اور ان کے مذہب کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ ہماری شریعت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے۔ تو اب یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کی اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھتے رہے اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا ہے، اور غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا۔ تو برابر والے صحابی نے اشارہ کیا کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر اگر آج تورات والا یعنی موسیٰ بھی ہوتے
تو ان کو بھی نجات جب ملتی جب کہ وہ میری پیروی کرتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بھائی ہمیں جو پیروی کرنے کا حکم دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، آقا کی سنت کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے دین بھی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت طریقہ ہمارے لیے بتایا ہے، رہبری فرمائی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں میں کہ بھائی دیکھو، اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیوں نہیں کری یہ سنت؟ صحابہ نے اس سنت کو زندہ کیوں نہیں کیا؟ تابعین نے اس سنت کو پورا کیوں نہیں کیا؟ تبع تابعین نے اس سنت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اور بھی بہت سارے اولیاء کرام ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں کسی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو، حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو۔ تو اس لیے بھائی یہ من گھڑت بات ہے جس کا دین سے، شریعت سے کہیں سے کہیں تک بھی دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے ان فضول باتوں میں نہ پڑیں اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جتنا فضول باتوں کے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنے ہی سنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنے ہی اصل دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، قرآن اور نبی کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ویڈیو ہے، خاص طور سے اس موسم کے اعتبار سے، اور لوگ یہ بہانہ ملا رہے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی سنت ہے، نوح علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو؟ اللہ نے تو یہ کہا میرے نبی کے طریقے پر چلو، اور آقا نے بھی یہی حکم فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی۔ جگہ جگہ اس چیز کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، یہ بالکل من گھڑت بات ہے، کہیں سے کہیں تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی سنت صرف کھانے والی یاد رہ گئی، ان کی وہ سنت یاد نہیں ہے کہ 950 سال تک انہوں نے دین کی محنت کی ہے اور لوگوں کو دین سمجھایا، وہ سنت کسی کو یاد نہیں رہتی۔ اور انہیں وہ سنت یاد نہیں رہتی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 10 محرم کو اپنی قوم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے بھی روزے کا اہتمام فرمایا، تو یہ والی سنت یاد نہیں رہتی، کھچڑے والی سنت یاد رہتی ہے۔ تو بھائی یہ ڈھکوسلے بازی ہے ساری، ان تمام باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، تبھی ہم اصل دین پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کر پائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ آپ حضرات میں سے جو بھی مفتی فہیم آفیشیل چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔